أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء. وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، گزشتہ ملاقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا اور اس میں بہت ساری باتیں الحمدللہ آئی تھیں اور کچھ باتیں اب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا. محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کیا. تقریباً اکثر دعائیں گزشتہ ملاقات میں آپ لوگوں کو بتایا تھا. حضرت ابراہیم کی خاص دعاؤں کے اندر جہاں اپنے اولاد کے لیے دعا کیا، ان کی رزق میں برکت کے لیے آپ نے دعا کیا، تو اب یہاں بھی مکے کو امن کا شہر بنا، پھر آپ نے رزق کی دعا کی. تو مکہ مکرمہ آباد نہیں ہوا تھا، جیسے کہ میں بتایا کہ بالکل یک جنگل میں اپنے بیوی اور بچے کو وہاں پر اللہ کے حکم پر آپ نے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد جب وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ دیکھیے تقریباً 80 سال کی عمر میں اللہ اولاد دیا. کتنی دعا کرے ہوں گے، وہ کتنا مانگے ہوں گے 80 سال تک. ہم لوگ کیا کرتے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ، وہ بھی سوتے سوتے مانگ لیتے. پھر اس کے بعد اب کیا ہے، بولتے میں اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، انہیں دیتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں. کر نبی کی دعا ہے 80 سال، اندازہ لگائیے. اور کتنے دعا، کتنے اس کے بعد جب ان کے گھر میں بچہ ہوا تو کیا خوشی ہوئی ہوگی اس کی. وہ لوگوں سے پوچھئے جن کے گھروں میں دیر سے بچے ہو، ان لوگوں کے بارے میں ان سے پوچھئے جن کی اولاد نہیں ہے، اولاد کیا ہے ان سے پوچھئے. اور جن کے گھروں میں دیر سے بچے ہو رہے ہیں تو وہاں کیا حالت ہوتی ہے، ذرا اندازہ لگائیے. لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے بچے کو بھی چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا. ان سے کوئی رائے مشورہ نہیں لیے، چھوڑ دیے. چھوڑ کر جب وہ واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے. بولا کہ یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ، کس واسطے آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں؟ کچھ بھی جواب نہیں، پلٹ کر بھی آپ نہیں دیکھے. اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اَأَمَرَكَ اللَّهُ بِهَذَا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ یہ ایسے کرنے کا حکم اللہ کا ہے. تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم صرف سر سے اشارہ کیے، زبان سے بھی نہیں بولے. اب ان کی کیا کیفیت تھی ہوگی، ذرا اندازہ لگائیے گا. بیوی بھی چھوڑ دیے، بچے کو بھی چھوڑ دیے. جب جا رہے ہیں تو کافی دور جانے کے بعد پہاڑوں کے اندر وہ لوگ غائب ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. تو وہاں پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر دعا کر رہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تیرے پاک گھر کے پاس میری اولاد کو میں چھوڑا ہوں. کیوں چھوڑے، کیا وجہ تھی ان کی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میری خواہش ہے کہ میرے بچے نمازی بن جائیں. اللہ اکبر. میری خواہش ہے کہ میرے بچے تیرے گھر کی آباد کرے، نمازی وہاں پہ بن جائے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرتے ہوئے بتایا کہ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کو کھینچ کے لاؤ، لوگوں کو کھینچ کے لاؤ.
مسجدیں وغیرہ ہیں تو دعا کرنا چاہیے کہ جو لوگ آتے ہیں الحمدللہ اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد جو نہیں آتے تو دعا کرنا اللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی تو لے کر آؤ۔ اب دعا ہم کریں گے تو یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِيلًا، کھینچ کے لے کر آؤ۔ اس کے بعد وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پورے ہر قسم کے میوے دے۔ کل میں آپ کو بتایا تھا لفظ ثمرۃ عربی میں فروٹ کو کہتے ہیں، میوے کو کہا جاتا ہے۔ صرف میوہ مطلب نہیں ہے، ہر چیز کی پہلی کوالٹی کو ثمرۃ کہتے ہیں۔ ہر چیز، خالی فروٹس ہم کر لیتے معنی، اس کا معنی میوے وغیرہ کر لیتے ہیں، مطلب وہ نہیں ہے۔ ہر چیز کی پہلی کوالٹی۔ اب دیکھیے دعا کبھی بھی اللہ سے مانگنا ہے تو ہائی کلاس مانگیے، ڈیلکس مانگیے، سپر کلاس مانگیے، فرسٹ کلاس مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، مانگیے، اچھا مانگیے۔ اور مانگنا ہے تو آپ جنت الفردوس کا سوال کیجئے، کیونکہ سب سے اونچی جنت وہی ہے، وہی اللہ تیری مرضی تو کیا دیتا کی دے، اس کے پاس بہت ہے۔ مانگنے والے کی کمی ہے، آپ مانگنے کے طریقے سے مانگیے۔ اور کبھی بھی یاد رکھیں سچے دل سے اگر آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دیتا، سچے دل سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا اور اللہ تعالیٰ نوازتا۔ اب دیکھیے ابھی تراویح کے اندر ہمارے حافظ صاحب جو ہے جہاں دعا کی آیتیں ہیں وہاں پر زور دے کر آپ پڑھے تو اس کا دیکھیے خود بخود نہیں سمجھنے والے کو بھی اثر ہوتا، نہیں سمجھنے والے کو بھی اس کا اثر ہوتا کہ اب وہاں پر اب جہاں آ رہا ہے اب پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب یعلمون تعلمون کے علاوہ کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اتنا ضرورت بھی نہیں ہے پڑھنے کی، الحمدللہ ہمارے پاس دونوں بھی نہیں پڑھتے، وہ ہمارے پاس ہے بھی نہیں۔ اب یہاں پر اب دیکھیے کبھی بھی یاد رکھیے کہاں بھی توجہ کے ساتھ آپ وہ کرے اور دعا اگر سچے دل کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہاتھ چھٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ دیتا۔ اور ہماری زندگی میں تجربے ہوتے، کتنے مرتبہ ہم دعا کرتے رہتے سبحان اللہ، فوری طور سے اس کا اثر معلوم ہوتا۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کو آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہم، یعنی ماشاءاللہ ایک آدمی اپنے گھر میں صحت و عافیت کے ساتھ صبح کیا، معافن فی جسدہ، جسم میں بھی کوئی ماشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اندہ قوت یومی، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، ایک دن کا کھانا ہے۔ ہمارے پاس سالوں کا کھانا رہا بھی تو پھر بھی خارون کا خزانہ بھرتا نہیں۔ یہاں دیکھیے اگر کسی کو صبح میں ماشاءاللہ صحت کے ساتھ اٹھا، سلامتی کے ساتھ اٹھا اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، ترمذی کی روایت ہے کہ گویا اس کے لیے دنیا مل گئی۔ ایک دن کا کھانا یہاں پہ دیکھیے الحمدللہ اللہ صحت کے ساتھ اٹھایا۔ اب اس کے بعد آدمی سو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت آ جائے ویسا ہی سو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت دیا اور الحمدللہ ہمارے پاس ایک دن کا بتایا جا رہا ہے، ایک دن کا آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ بہت بڑی یہاں پہ نعمت ہے۔ اچھا چلیے اور ایک بات یہ دیکھیے، اولاد کے لیے اچھے ماحول کا انتظام، ذرا غور کرو اس کو، اولاد کے لیے اچھے ماحول کا انتظام۔ اور یہاں پر اب دیکھنا ہے، اب یہاں پہ حضرت ابراہیم نے ایک دور دراز 100 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے، اب وہ زمانے میں سوچئے فلسطین سے مکہ مکرمہ کو کیسے آئے ہوں گے، کیا بھی کوئی طریقے نہیں، کوئی سواریاں نہیں ہیں، کتنی تکلیف اٹھائے ہوں گے، کتنے راستہ، کتنے مہینے ان کا سفر چلا ہوگا۔ اب اس کے بعد ذرا وہاں پر آئیے کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی دور کا سفر کیے؟ تو یہاں پہ حضرت چاہ رہے تھے کہ میرا ماحول شرک کا ہے، میرا ماحول شرک کا ہے، میرے ماحول میں بت پرستی ہے، میرے ماحول میں ساری گندگیاں یہاں پہ پائی جاتی ہیں۔
اب چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام وہ بچوں پر اس کا اثر بھی نہیں ہونا. اللہ اکبر. بچوں پہ خود بھی بچ رہے اور بچوں کے لیے. اچھا اب اس کے بعد ذرا وہاں پہ غور کرنے کی بات ہے. کبھی بھی یاد رکھو ماحول کا، سوسائٹی کا اثر پڑتا. اب اگر آپ اچھے آدمیوں کے ساتھ بیٹھیں گے ماشاءاللہ اچھے بنیں گے. اگر آپ بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ میں بیکاری آئے گی. اس کی مثال یہاں پر آپ دیکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر کی مثال دیا. عطر کی دکان میں آپ اگر گئے، یہاں سے وہاں سے گزر رہے ہیں، اس کی خوشبو سے ماشاءاللہ طبیعت بحال ہوتی ہے. اور وہاں پہ اگر کچھ لے لیے الحمدللہ، کچھ لے لیے، نہیں لیے تو جب تک آپ رہیں گے آپ کی طبیعت کو اطمینان رہے گا، سکون رہے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عطر، خوشبو وغیرہ کی چیزوں سے طبیعت میں بحالی آتی، صحت وہاں پہ ہوتی. اب بعض لوگوں کو کیا ہوتا، وہ چٹ رہتی. اب ان کو کیا پسند آتا بولے تو کارپوریشن کی وہ کچرے کی گاڑی گئی تو کتنی اچھی بات ساری دیکھ بولتا ہوں. ایک ایک آدمی کا ایک ایک ذوق رہتا، ایک ایک آدمی کی ایک کیفیت وہاں پہ رہتی. اچھا تو یہاں پر اب ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آدمی اچھوں کے ساتھ رہا اچھا بنتا. مثال کے طور پہ آپ کے دوست ہیں، اللہ نہ کرے کوئی پیوٹ ہے، کوئی پیوٹ ہے. پیوٹ کا مطلب ہے کہ بیڑی سگریٹ پی رہا. میں دوسرا نہیں بولتا میں. اب آپ نہیں پی رہے ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں آپ، لیکن ایک دن دو دن کے بعد آپ پینے پہ مجبور ہو جاتے. انہیں بولتا لینا ذرا لینا، یہ گھٹ لے کے دیکھنا. اب اس کا نہیں میں نہیں پیتا. کتنے دن نہیں پیتا؟ کتنے دن؟ آج نہیں تو کل وہاں پہ پینا ہوتا. تو اب بچوں پر اس کا وہاں پہ کیا کہ صحبت کا، سوسائٹی کا، ماحول کا بچوں پہ اثر پڑتا. آپ نے ایک واقعہ بار بار سنا ہے کہ ایک آدمی 90 آدمیوں کو قتل کیا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی 90 آدمیوں کو قتل کیا. اب اللہ اسے توفیق دیا الحمدللہ. تو انہیں سوچا کہ میں کیا غلطی کرا، مجھے نہیں کرنا چاہیے. اب غلطی ہوئی، میں نہیں کرنا چاہیے. اب وہ تلاش میں آیا، کسی کے پاس گیا، کوئی عالم وغیرہ کے پاس آیا. تو ہمارے بعض علماء اللہ ہدایت دے پورے کنٹرکٹر رہتے، وہ پورا ٹیکہ لے لے کر رہتے. تو اتنے کاما کرا، تو بے وارسی ہے، فلاں ہے تیرے کو. اب اس کے اگر انہیں کب کی مسجد کو آیا تو اسے اتنا ڈرا کر چھوڑ ڈالتے، پھر دوبارہ انہیں آتا بھی نہیں. چلے گیا بولے تو اس کے بعد پھر کبھی انہیں آتا بھی نہیں. اب اس کے بعد اب وہ آدمی کے دل میں خیال آیا کہ چلیے میں غلطی کر رہا ہوں. یہ احساس ہونا خود بہت بڑی بات میرے بھائی. غلطی کا احساس ہونا. غلطی کر رہا آدمی، نہیں میں کر رہا ہوں سو کام وہ غلط ہے، اتنا تو بھی آدمی کو احساس. وہ بھی نہیں ہو رہا بولے تو دیکھیے، وہ بھی اگر نہیں ہو رہا بولے تو اچھا. اب گیا کہیں پہ گیا، کسی عالم سے پوچھا میں 90 آدمی کو قتل کرا، اب میں کیا کرنا؟ میں توبہ کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں. کبھی یاد رکھو کسی کو مایوس نہیں کرنا. ایک بات، کسی کو ریگریٹ نہیں کرنا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. ہر چیز میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بھلائی رہتی. اب وہاں پہ آیا تو بولا اتنے بڑے کام کر رہا، تیرے کون رے کیا رے مغفرت ہوتی تیری. بولے انہیں بولا اچھی بات ٹھیک ہے، جب معافی نہیں ہوتی تو میں 99 کئی کو رکھنا، اب یہ پورا کر دیں گے. اب آپ 99 بولے تو کوئی بھی آپ کو چلر دیتا نہیں. اور آج کل دکانوں میں بہت اچھا چلتا، دیکھیں 990 پر 9 روپے. اب کیا تمہیں 990 پر 9 روپے گن کے دیتے؟ کیا 1000 روپے دیتے وہ تھے بول کے تال لیتا، ختم. اب کیا بولیں گا؟ چلر نہیں بولتا. بعد دکانوں والے کیا کرتے؟ للی پپ دے کر ٹھکا ڈالتے، کیا تو بھی ایک چاکلیٹ وغیرہ دے کر کیا کرتے؟ ٹھکا ڈالتے. اب انہیں دیتا سو چاکلیٹ کتنا اور کتنا وہ کرتا دیکھیے. اب یعنی دنیا کا اصول یہ ہے. تو یہ سوچا میں 90 پر 9 قتل کرا، کیوں باقی رکھنا؟ اسے بھی مار دیا، پورا 100 کا کاٹا ہوا. مگر اس کے دل میں خیال ہے، کسی نے بتایا کہ دیکھو فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ. اللہ کے بندے ہیں، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ بتائیں گے،
کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے بتائیں گے. اچھی بات, ٹھیک ہے. اب وہ جا رہا, ذرا غور کرو میرے بھائی. اور اس کے بعد وہ جو مشورہ دیا, انہیں بولا دیکھ اب تو جس بستی میں جا رہا ہے خبردار وہاں سے ریٹرن نہیں آنا, واپس نہیں آنا, اس لیے کہ تیری بستی جو ہے اچھی نہیں ہے. یہاں رہیں گا تو ویسا ہی بنے گا. جہاں جا رہا وہاں پہ رہا. اب یہاں پہ دیکھیے ذرا صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کی طرف گئے علم حاصل کرنے کے لیے, اس کے لیے گئے. اس کے بعد بتائی یہ جگہ اچھے لوگ ہیں, اچھا ماحول ہے, راتوں میں نماز پڑھنے والے ہیں. اگر یہ جگہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, عبادت کرنے والے نہ ہوتے تو میں یہاں کبھی بھی نہیں رہتا. میں رہنے کی, امام شافعی کہتے ہیں میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ اچھے لوگ ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, اللہ کے راتوں میں اٹھ کر عبادت کرتے ہیں, تو اس لیے میں یہ جگہ رہ رہا ہوں. تو اب دیکھیے وہ آدمی کو نصیحت کیا تو پھر اپنی بستی کو واپس نہیں آنا, اس لیے کہ وہ بستی اچھی نہیں ہے. یہ تو ہو گیا. اچھا اب وہ جا رہا تو دیکھیے وقت اللہ کا آ گیا تھا, وقت تو وہاں پر, تو اب وہ پہ نیچے گر گیا. جو برے لوگوں کی جان نکالنے والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے, اچھے لوگوں کے لیے جان نکالنے والے بھی آ گئے. دونوں میں اب لڑائی ہو رہی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی چونکہ برا تھا ہم اس کے جان نکالے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ راستے میں آیا اللہ کی طرف آ رہا تھا, ہم اس کی جان نکالیں گے. دونوں میں دیکھیے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے. کوئی تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے کیا تو بھی بہانہ ملتا کیا, کوئی تو بھی ملتا کیا معاف کرنے کے لیے. تو وہ ایک اچھی بات ہے, چلیے جگہ ناپیے, جہاں سے نکلا وہاں سے جہاں گرا وہاں تک, جہاں سے گرا اس کے بعد جہاں جانا تھا وہاں تک, دونوں جگہ ناپے. اللہ کی شان یہ ہے دونوں 50-50 ہے, دونوں 50-50 ہے. اب اس کے بعد جب گرنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, گرنے کے بعد ہاتھ مایوسی کی حالت میں آگے بڑھایا, سبحان اللہ, یہ ہاتھ جو ہے 1 فٹ بڑھ گیا. اب یہاں پہ گویا اب سمجھیے کہ 51 بن گیا, 49 بن گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری طرف آ رہا تھا, یہ ایک ہاتھ آگے آ گیا, ٹھیک ہے اے فرشتوں تم رحمت کے فرشتوں جان نکالو. اب یہاں پہ ذرا دیکھیے, ابھی تراویح ختم ہونے سے پہلے جو آیت پڑھی گئی وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ کے رسول سے کرے آپ جب تک وہاں موجود رہیں گے عذاب نہیں آئے گا. نبی جب موجود رہتے ہیں, نبی کی عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو ہٹا ڈالتے ہیں, نیک لوگوں کو ہٹا ڈالتے ہیں. اب تک جیسا کہ آپ سن رہے ہیں, اب یہاں پہ بتایا کہ جہاں نبی ہیں اللہ کا عذاب نہیں آتا, اللہ تعالیٰ روک دیتے. اور دوسرا اللہ کا عذاب ہے کہ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, وہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ نبی تو اب نہیں ہے, نبی تو اب نہیں ہے, کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا, نبی کی موجودگی میں نہیں آتا, نبی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ مغفرت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں اللہ میں عذاب نہیں دیتا. تو اللہ سے گناہ اللہ معاف کر دے. بس توبہ کا مطلب یہ کہ اللہ تو معاف کر دے, اللہ میرے کو توفیق دے, اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے, بس ہو گئی بات. تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے, دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کو تبدیل کر کے اچھے ماحول میں لے گیا. اور دوسری بات یہاں پر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ دیکھیے. اور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کریں, اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. ذرا غور کرو کیا وہاں پہ بتا رہے ہیں, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اللہ مجھے بچا, مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچا, اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا. دیکھیں اولاد کی فکر, اولاد کی فکر ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ اور ایک بات آپ بتا رہے ہیں, حضرت ابراہیم خود کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے بتوں کی اس سے بچا. کتنی بڑی بات, اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بچا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بتوں کی عبادت اتنی گندی چیز ہے,
پہ بدھ بولے تو خالی پتھر رکھ لے کے مورتیاں رکھ لے کر وہ نہیں ہے، سارے چیزیں آ گئے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں ہمارے ماحول میں جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے لوگوں کو ہم نے خدا کا درجہ دے دیا ہے، اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کے واسطے چھوڑ ڈالو یہ سب چیزیں۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں کہ اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی وہاں پہ بچا۔ پھر اب اندازہ لگائیے، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں مجھے بتوں سے بچا، تو کون بچ سکتا بھائی؟ کون بچ سکتا؟ ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں پہ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے کیا وصّا بہا ابراہیم بنی، اپنے بچوں کو آپ نے بتایا، کیا بتایا؟ ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کریں گے بیٹے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کریں گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اب اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیے، حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو نصیحت کیا، حضرت ابراہیم کے بعد اسحاق نے کیا، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو نصیحت کر کے بتایا کیا کریں گے بیٹے، کس کی عبادت کریں گے تم؟ تو ہم کیا کرتے؟ دنیا کے لیے سوچ کرتے، دنیا کی فکر کرتے، لیکن معاف کرنا دین کے لیے ہم فکر نہیں کرتے۔ ہم سب کریں گے، بہت فکر ہو رہی ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں سب ہے، دین کے لیے کیا جی کر رہے ہیں؟ کل مرے تو کیا جی لے کے جاتے اولاد کے لیے؟ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد سلسلہ چل رہا ان کا، نبیوں کا، اپنی اولاد کو نصیحت۔ پھر اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے، پھر حضرت ابراہیم کی دعا ذرا غور کیجئے گا، اولاد کے لیے دعا ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ نسل کی حفاظت ہونا، جو ہمارا جنریشن ہے یہ اس کی حفاظت ہونا۔ اب اس کے بعد سے کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، اللہ تو ہمیں بھی مسلمان بنا اور ہماری اولاد کو بھی تو اسلام پر باقی رکھ۔ دیکھیے اولاد کو بھی اسلام پہ تو باقی رکھ۔ پھر اس کے بعد اور کریں کہ میری اولاد میں ایک نبی کو بھیج، نبی کو تو بھیج، نسل کی حفاظت ہو رہی، اولاد کی حفاظت ہو رہی۔ اس کے بعد اولاد کی نیکی کے لیے باقی رہنے کے لیے کیا ہونا؟ سلسلہ چلتے رہنا۔ تو نبی آئے اور نبی کیا کریں گے؟ وہ لوگوں کو سمجھائیں گے، سب کریں۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا اور ایک دعا آپ کر رہے ہیں کہ اولاد کو نماز کا پابند بنا، اولاد کو نماز کا پابند بنا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جبکہ میں نماز کا پابند رہوں گا، تو میں نماز کا پابند ہوں گا تو میری اولاد دیکھیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی پابند بنیں گی۔ اور ہم نے بولتے بیٹے جا کے نماز پڑھ لے کر آ جاؤ۔ تو آج کا زمانہ بدل گیا میرے بھائی، پہلے زمانے میں ارے ابا بولے رے سن لینا بول کے بولتے تھے، اب کیا ہو رہا؟ ابا جان میرے اوپر ہی نماز کی، تمہارے اوپر نہیں ہے کی؟ شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ بچے سوال کرتے اور گیا وہ پرانا زمانہ ہے، سب کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا یہاں پہ۔ اب وہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے، ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نماز کا وہ کیا۔ اچھا پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اچھے ہونا ٹھیک ہے الحمدللہ، مگر بچوں کی ہم تربیت کرتے کیا؟ چھوڑ ڈالے، پڑھاؤ بولے تو پڑھاتے، ٹیوشن نہ پڑھاؤ لاکھ ہزاروں روپے دے کے پڑھاتے، کبھی عربی کا خیال کرے، کبھی قرآن کا وہ کرے، کبھی قرآن پڑھائے۔ ہمیں پڑھے تو نہ قرآن پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد پھر وہاں پہ ذرا اندازہ لگائیے، ہماری خواہش ہوتی کہ میری بہو صابرہ ہونا، میری بہو شکر کرنے والی ہونا، اچھی بات ٹھیک ہے، ویسا سلیکشن کرے تو نہ، ویسا چن کے لائے تو نہ، خالی دیکھتے کہاں ہے، جہاں پیلا ہے وہاں پہ پھسلا ہے۔ اب کیا کرتے لوگوں وہ چیزوں کو دیکھتے، مال و دولت کی طرف دیکھتے، دین کو کوئی بھی نہیں دیکھتا میرے بھائی، معاف کرنا، کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ اور وہ بھی دین کب آتا بولے تو وہ آخری میں شادی کی تیاری، یعنی بچی کے لیے نسبت کی تیاری ڈھونڈنا، پہلے نسبت نہیں، معاف کرنا، پہلے ڈھونڈتے۔ کیسا آج کل بہت ہو گیا، پورے فون میں ڈالو پوری دنیا میں آتا، پوری دنیا کے لیول پہ دیکھتے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر میں LIC کا ڈبہ ملتا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر گھڑے میں جا کے گرتے، ایسا گرتے کہ بول نہیں سکتے لوگوں۔
اچھا اس کے بعد سب دیکھتے پورا کیا ہوتا، نسبت سے پہلے بات چیت ہوتی، نسبت کی تیاری ہوتی، اس کے بعد دعوت میں کیا اعتماد ہے نا، کوسے پکنا، پوری رات بیٹھ کے بات کرتے، شکرانے میں کیا ہونا، ہلدی میں کیا ہونا، اس کے بعد کیا کی پوری لسٹ بنتی، پوری رات بیٹھتے، ایک دن نہیں 2 دن نہیں، میرا جہاں تک خیال ہے کہ مہینوں تک چلتے رہتا ہے سب۔ اس کے بعد آخر میں بات آتی نکاح کی بات آتی۔ اب نکاح کے لیے کوئی تو بھی مولوی صاحب مل گئے، ایک 5 منٹ مولوی صاحب مہربانی کر کے ذرا کم بولو مولوی صاحب، ارے پوری رات پوری زندگی گزار دیا، اب انہیں 5-10 منٹ مولوی صاحب ذرا مہربانی کر کے ذرا کم بولیے، آج کل گرمی کے دن ہے، کیوں رے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرے تو وہ تو ایسی رہتا، ہاں کہاں سے آتی؟ یہاں دیکھیں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اب بتا رہے مولوی صاحب ذرا کم کرو، مولوی صاحب 1-2-3 منٹ بول ڈالو، ارے نکاح اصل نکاح ہے، اور دعوت نامہ دیتے، رخصہ دیے تو بھی کیا کرتے، نکاح میں شرکت کی دعوت دیتے، دعائے خیر، ارے انہیں دعا کر رہا تو تمہیں دعا کرنے سے منع کر رہے ہیں، کہاں سے دعا کرتا ہوں انہیں؟ اچھا اب اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات وہاں پر دیکھیے، اب یہ تو ہو گیا بیوی بچوں کی خبرگیری کرنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا۔ تو یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم مائیں مکے کو بار بار آتے، 3 مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ملک شام یعنی فلسطین سے لے کر مکے کو آئے، کتنا سفر کرے ہوں گے، لیکن بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ خیر بعد میں ملاقات ہوئی، تو اب یہاں پہ ذرا غور دیکھیں کیفیت، کیسے ہیں تم لوگاں، کیسے چل رہا تمہارا ہے، بڑے ہو گئے بچے، ٹھیک ہے شادی کر ڈالے، ذمہ داری ہو گئی الحمدللہ، پھر بھی ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کیفیت لیں، اور بچوں کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کو کیا کرنا، اولڈ ہاؤس میں لے آ کے چھوڑنا۔ سمجھ میں آ رہا نا، اولڈ ہاؤس میں لے جاؤ، وہاں لے آ کے چھوڑو۔ آج یہ نہ ہوتا، ماں باپ غریب رہیں گے، لیکن کبھی اپنے بچے 10 بچے ماشاءاللہ مسلمانوں کے پاس تو بچوں کی کوئی وہ نہیں ہے، 10 بچے 12 بچے، وہ ماں باپ جو ہے اب ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو جدا نہیں کرتے، جھوپڑے میں رہیں گے، دال پانی کھائیں گے، مرچی چٹنی کھائیں گے، لیکن اپنے بچوں کو رکھتے، اور کیا ہے بچوں کی تعلیم کی فکر وہاں پہ کرتے۔ لیکن 2 بچے 4 بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئے، اب رہا بڈھا بڈھی کا سوال، بڈھا بڈھی کا، انہیں بولتا میرے گھر میں جگہ نہیں، انہیں بولتا میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، انہیں بولتا 4 بچے ماں باپ کو نہیں پال سکتے، وہ کیا جی اولاد، وہ کیا اولاد رہے گی، کہاں سے ان کی زندگی میں برکت آئے گی، کہاں سے ان کی زندگی اچھی بنے گی، اللہ رحم کرے گا کرے۔ اب یہاں پہ کتوں کے لیے جگہ ہے، ماں باپ کے لیے جگہ نہیں، معاف کرنا، کیوں؟ آپ ایک سوال کریں گے، اس لیے کہ ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ وہ سچ کریں، ہم بھی جیسا کریں گے ویسا پائیں گے۔ اب لوگ آگے بولتے صاحب بچے وہ نہیں مصعب سنتے نہیں، مصعب کیا بھی تمہیں تمہارے بابا کا بات کب تک بھی سنیں، کیا نہیں سنے، آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، چلیے کیفیت لینا، خیریت پوچھنا، ٹھیک ہے ان کی جگہ ہے، چلیے کم از کم آج کل فون کا زمانہ ہے، اور اولاد ہے ایک نہیں 4 فونوں رہتے بچوں کے ہاتھوں میں، لیکن یہ پوچھنا سوال کرنے کا وقت نہیں ملتا کہ آپ زندہ ہیں یا مر گئے۔ یاد رکھو ماں باپ کی دعائیں اگر رہیں گی اللہ تم کو اچھا رکھے گا، ماں باپ کی دعائیں نہیں رہیں گی، آپ کتنا بھی ترقی کر لو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد ذرا آئیے اولاد کے لیے یہاں پر دیکھیے، کبھی بھی یاد رکھیے گا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا واقعہ تو سب جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کے بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ بچہ جو 80 پر 7 سال کی عمر میں ملا،
اسے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ بھی خواب. نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا، اللہ کی طرف سے آتا. اب ذرا غور کر کے آپ وہاں پہ دیکھیے گا، اب کام کرنے سے پہلے بیٹے سے مشورہ کریں، بیٹے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں اللہ کے راستے میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کو حکم دینے والا اللہ ہے بیٹے کے بارے میں، تو پھر کیوں آپ بیٹے سے مشورہ کر رہے ہیں؟ کیوں مشورہ کر رہے ہیں آپ؟ کر دینا نا. نہیں، حضرت ابراہیم یہ چاہتے تھے کہ واقعی بیٹا مان رہا، بولے تو نہیں دل سے مانتا ہے، یعنی میری وجہ سے مانگ رہا ہے کیا؟ بیٹا دل سے وہ کرنا چاہ رہا ہے کیا؟ تو حضرت باپ جیسا ہے، باپ کو جیسا دیکھ رہا ہے بیٹا بھی فوری طور سے بتایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ کو جو حکم ہو رہا وہ پورا کیجئے. ستجدونی، اللہ چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ چاہا، بچہ اللہ کے حوالے کر ڈالا. کیوں؟ مولا نہیں میں صبر کروں گا، بولے تو معلوم ہوتا بچے میں گھمنڈ ہے، کبر ہے، تکبر ہے. بچہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اگر چاہے گا تو میں صبر کروں گا. دیکھیں کتنی بڑی بات. اور اللہ کو یہ باپ اور بیٹے کا کام کتنا پسند آیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہرے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، سب آدمی ایسے جانتے ہیں. اچھا، اور ایک بات یہاں پر یہ ہے، کعبے کی تعمیر اب بنانا ہے کعبہ. اور اس کے بعد بیٹے سے پوچھتے، کہتے ہیں بیٹے کعبے کو بنانا ہے، یہ جگہ اللہ کا گھر بنانا ہے، یہ جگہ اللہ کا گھر بننا ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو بولے کیا ابا جان آپ کیا چاہتے ہیں، بولیے کیا چاہتے ہیں؟ بولے نہیں بیٹے، میری خواہش ہے کہ تو بھی میرے ساتھ کام میں شریک ہو، تو بھی میرے ساتھ کام میں شریک ہو جا. دیکھیں ذرا، تو حضرت اسماعیل نے فوری جواب دیا، ابا جان کوئی فکر نہیں، میں قبول کر لیا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا. دونوں مل کر، بخاری شریف کی روایت ہے، باپ اور بیٹا دونوں مل کے کام کریں. کیا اخلاص تھا جی ان کا، کیا تھا اللہ کے لیے ان کے زندگیاں کیسے تھے. دیکھو میرے بھائیوں، وہ جگہ دھوپ میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، اب بیٹا جا کے پتھر لے کر آ رہا ہے اور باپ کعبے کو بنا رہا ہے. اب دیکھیے اللہ کیسی حفاظت کرتا، کیسی مدد کرتا. اب حضرت جب دیواریں اونچی ہو رہی ہیں، اب وہ دیواریں اونچی ہو رہی ہیں تو کیا کرنا اب اسے؟ کیا تو بھی سپورٹ ہونا، کوئی تو بھی بینچ وغیرہ کچھ تو بھی رکھنا نہیں. حضرت ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے کر کعبہ بنا رہے تھے وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا. سبحان اللہ. جہاں اونچا ہونا وہ اونچا ہوتا، جہاں نیچے ہونا نیچے ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بھی پسند آ گئی. دیکھیے، اور آج تک کعبے کے اندر وہ پتھر بھی ہے، مقام ابراہیم، جہاں پہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے گا. اچھا چلیے، کعبے کی تعمیر وہاں پہ ہو رہی ہے، دونوں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے حکم سے بنا رہے. ایک بات، دونوں نبی ہیں، صحیح بات ہے، دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، مگر دونوں کی زبان پر یہ ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہ کوشش کو قبول کر لے، اللہ تو سننے والا. ارے دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں زبان سے نہیں کر رہا ربنا تقبل منا، اللہ تو اسے قبول فرما لے. اچھا تو چلیے اس کے بعد دیکھ رہا، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے اللہ کیسے قبول کرا. ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے اس گھر کو کیا برکت والا بنایا اور کیا دعائیں تھی. چلیے کعبہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، ابراہیم اذان کا اعلان کرو، حج کا اعلان کرو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا آپ اعلان کیجئے، اذان دیجئے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ یہ جنگل میں کون میری آواز سنتا، کہاں تک میری آواز جائیں گی، کہاں تک جائیں گی میری آواز. اللہ نے کہا ابراہیم تیرا کام تو اذان دینا دے،
میں قیامت تک آنے والے جہاں بھی رہیں گے میں ان تک پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ، جو بھی کہیں بھی رہے ہوں گے اللہ بہتر جانتا ہے، پیدا بھی نہیں ہوئے کیا بھی نہیں، 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ جس نے بھی حضرت ابراہیم کی اذان کا جواب دیا اللہ اس کو حج کی طاقت دے، حج نصیب کرتا، عمرہ تو اسے نصب وہاں پہ کرتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ذرا اور وہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، بار بار ذرا غور کیجئے گا اولاد کے ساتھ، اور کبھی یاد رکھو کوئی بھی اچھے کام ہو تو اولاد کو بھی ملانا، اولاد کو بھی شامل کرنا۔ کسی کو دے رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، بیٹے یہ لے جاؤ، یہ پیسے لے آ کے ان کو دے کے آؤ، بیٹا جا کے دیکھ کر آؤ۔ کیوں؟ اگر وہ ایسے کریں گے بچوں میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ذرا وہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بڑے پیغمبروں میں، 5 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بڑے پیغمبروں میں اولو العزم کہا، اس میں حضرت ابراہیم ہے، اللہ کے نبی ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، 5 پیغمبر۔ 1,24,000 میں اللہ بہتر جانتا اور کتنے تھے، صرف کئی پیغمبر ہیں۔ اب یہاں پہ قرآن میں صرف 25 یا 26 پیغمبروں کا ذکر کیا، 5 پیغمبر پورے پیغمبروں میں سب سے بڑے اس پر ہیں، سب سے بڑے اس کے۔ اچھا، تو دیکھیے حضرت ابراہیم اتنے بڑے پیغمبر، مگر توحید کے لیے اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننے کے لیے بڑے سے بڑی قربانی دیے، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑے امتحان میں کامیاب ہوئے، اپنے گھر کو چھوڑے، باپ کو چھوڑے، دولت کو چھوڑے، وطن کو چھوڑے، بلکہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے آئے، آگ میں جلے، فلاں جلے، سب ہو گیا، اور اللہ کے لیے ہر چیز کو آپ نے بتایا۔ تو اللہ کہتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ چند چیزوں میں حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، سبحان اللہ، وہ مکمل کر دیے، کامیاب ہو گئے۔ جب پہلے ٹیسٹ ہوتا بعد میں ریزلٹ آتا، ایسا نہیں کہ پہلے ریزلٹ ہونا بعد میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، تو پہلے امتحان لیا، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں دنیا کے لیے میں تجھے امام بنا رہا ہوں، پوروں کا امام میں تجھے بنا رہا ہوں۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، اللہ کے نیک بندوں کو وہ لوگ بولتے ہیں ارے کہاں ان کو بیوی بچوں کا خیال رہتا، ارے انہوں کتنا خیال کرتے، تم لوگ کیا رے کرتے۔ یہاں پہ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کہہ رہے اللہ تیرے کو میں پوری دنیا کا امام بنا، وہ من ذریتی، اللہ میرے بچوں کو بھی بنائیں گا، اللہ میری اولاد کو بھی تو بنائیں گا، یہ امامت کا درجہ میرے بچوں کو بھی تو دیں گا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھ اگر تیری اولاد جب تک صحیح رہے گی الحمدللہ یہ ملے گا، جس دن تیری اولاد بگڑ جائے گی وَلَا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ ظالموں کو میرے یہ چیز نہیں ملتی۔ تو بچے اچھے ہیں اللہ دیں گا۔ نبی دیکھیے ابراہیم کے بعد اسماعیل، اس کے بعد اسحاق، اس کے بعد یعقوب، اس کے بعد دیکھیے یوسف، اس کے بعد ماشاءاللہ پورا خاندان۔ یوسف کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کہا، یعنی یوسف کون ہے معلوم؟ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، 4 مرتبہ بتایا، بزرگ آدمی بزرگ آدمی بزرگ آدمی بزرگ آدمی، وہ بھی اس بزرگ ہے، شریف ہے، اس کا بیٹا بھی شریف ہے، اس کا باپ بھی شریف ہے، اس کا بیٹا بھی شریف ہے، اس کا بیٹا بھی شریف ہے۔ 4 خاندان کا ذکر کیا اللہ کے نبی، 4 خاندان، بیٹا، بابا، اس کے بعد دادا، اس کے بعد پردادا، 4 کے بارے میں بتایا، اور سبحان اللہ 4 پیغمبر، 4 پیغمبر۔ تو یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، حضرت ابراہیم کے امتحانات کا بدلہ یہ، اللہ نے کہا انی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں ابراہیم کو میرا خاص دوست بنا لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ذرا آپ آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا ذرا اندازہ لگائیے گا۔ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ میں ڈالنے والا اس کا نام ہیزن تھا، وہ اٹھا کر حضرت ابراہیم کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، ذرا غور کرو میرے بھائی، زمین میں دھسا دیا، قیامت تک وہ زمین میں دھستا جائے گا،
آپ کو معلوم ہے ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والا اور ایک دوسرا جو ہے قارون، حامان، قارون، یہ پورے کے پورے سب یہ تھے کافروں کے امام۔ اللہ تعالیٰ ان کو خسفنا بھی وہ بیداری لڑ، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دیا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم کا اللہ کے ساتھ تعلق، ہر معاملے میں اللہ پر توکل، اللہ پہ بھروسہ، اور دوسرا یہ کہ ایمان مکمل۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم کہہ رہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے بہترین کارساز ہے۔ اچھا تو اب اس کے بعد ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا پورے دین کے، پورے دنیا کی ساری چیزوں میں اللہ ان کو امامت کا درجہ وہاں پر دیا، اور کبھی بھی پہلے آزمائش آتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا، حضرت ابراہیم جو تھے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سمجھدار تھے، درد مند دل ان کا تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ امام احمد نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم جہنم کی آگ کو یاد کر کے اتنا روتے تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ ابراہیم اللہ کی طرف رجوع ہونے والے یعنی بہت رونے والے تھے۔ ذرا اندازہ یہاں پہ لگائیے۔ اور ایک بات یہاں پہ دیکھیے، حضرت ابراہیم سب سے پہلے ان کے انعامات، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ پورے خاندان میں نبی، پورے خاندان میں بادشاہ بنے، حکومتیں بھی ملیں، دین بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمایا۔ دوسری بات یہاں پر دیکھیے، قیامت میں اللہ تعالیٰ سب لوگ پورے اللہ کے پاس ننگے رہیں گے، ننگے کھڑے جیسے پیدا ہوئے ویسی حالت میں رہیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد ذرا وہاں پہ آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لباس پہنائے گا۔ اس کے بعد جنت میں حضرت ابراہیم کا جو محل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پورے موتیوں کا ہے، ماشاءاللہ۔ ڈائمنڈ بولے تو یہاں کے ڈائمنڈ کیا ہوتے، وہاں پورے موتیوں کا اللہ تعالیٰ ان کو محل دے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کی دعائیں اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی دعا ہوں۔ میری اماں جو میرے پیدا ہونے سے پہلے خواب میں دیکھی، میں وہ خواب گویا میں یہ تینوں ان کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء بنے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بنے، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ دیا کہ پورا خاندان ماشاءاللہ توحید پر تھا، پورا خاندان نبیوں کا تھا، پورا خاندان ماشاءاللہ بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ۔ اب یہ پورے جتنے داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، یہ جتنے ہیں سب کے سب ان کے اس کے اندر آئے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اگر کچھ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو پہلی کو جب یاد رکھیے، مہندی کو گھسیں گے تو اس کے بعد اس کا رنگ آئے گا۔ اب تو خیر وہ زمانہ نہیں رہا، آج کل ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اتنے نخرے کرنا، اسے پانی میں ڈالو، کیا کی ڈالو، عورتوں سے پوچھے تو معلوم ہوتا مہندی کے لیے کیا ہوتا۔ اب شادیوں وغیرہ میں دیکھیں سب سے بڑے وہ بیچاری دلہن کو پکڑ لے کے 1 دن لگاتے، 2 دن لگاتے اس کے ساتھ، کتنی مہندی اتنی مہندی کرے تو وہ ہاتھوں میں بھی چمک آتی سب۔ اب یہاں پر اب دیکھیں، اسی لیے دین کے لیے اگر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج ہمارے اندر بھی وہ ایمان ہوگا، انشاءاللہ آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبا نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے تراویح کی آخری رکعت میں پڑھا، لوگ کیا کیا کی چال بازیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے اسی میں کامیابی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ باتیں تھیں جو حضرت ابراہیم کے تعلق سے میں نے بتایا۔ اب اس کے بعد حضرت اسماعیل
اور حضرت عیسیٰ، یہ گویا پورا سب ملا ہوا ہے۔ تو میں ٹائم ہو رہا ہے اس لیے میں حضرت عیسیٰ اور حضرت اسماعیل وغیرہ کے بارے میں ابھی وہ نہیں کرتا۔ میں دونوں پورے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ، یہ تینوں ہو گیا، دونوں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایمان پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھے، ہر قسم کے شرک سے اللہ بچائے، بتوں کی عبادت سے اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی بھلائیاں دے، دین اور دنیا کی کامیابیاں اللہ عطا فرمائے، ہر قسم کی رسوائی سے بچائے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسجد و مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، نمازی بنائے۔ اور اب امتحانات کے دن چل رہے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کے لیے پورے امتحانات کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دے، اور ہمارے بچوں کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ روشن کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔